صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی عظمت اور شان قرآن و حدیث کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال کی روشنی میں اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ جگر کی تمام بیماریوں اور یرقان کا روحانی علاج۔ ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، کوئی بھی ہیپاٹائٹس ہو، یرقان ہو، جگر کی کوئی بھی بیماری ہو، اللہ نہ کرے سیروسس آف لیور یعنی جگر کا کینسر یا جگر کا سکڑنا ہو، کوئی بھی جگر سے متعلقہ بیماری ہو، جگر کی تمام بیماریوں، یرقان، ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج یہ سماعت فرما لیں۔ چند ایک روحانی علاج ہیں جو آسانی سے آپ کر سکیں، ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے جگر کی بیماریوں، یرقان، ہیپاٹائٹس کا، کہ کسی بھی قسم کا یرقان اور جگر کا عارضہ لاحق ہو تو سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ، پہلے پارے میں سورۃ الفاتحہ ام الکتاب قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحشر یہ 28ویں پارے میں ہے 7 مرتبہ، سورۃ القریش 30ویں پارے میں ہے، یہ بھی ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں اور اس وقت تک پلاتے رہیں جب تک افاقہ نہ ہو، یعنی جب تک مکمل صحت یابی نہ ہو اس وقت تک یہ پانی مریض کو پلاتے رہیں۔ اسی طرح دوسرا روحانی علاج جگر کی بیماریوں کا، جگر کی تمام بیماریوں کے لیے سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ 78، سورۃ الرحمن 27ویں پارے میں ہے، آیت مبارکہ 78 پانی پر دم کر کے پلانے سے جملہ یعنی تمام امراض جگر سے شفا نصیب ہوگی۔ تو یوں یہ بھی بہت آسان سا وظیفہ ہے، بہت آسان سا روحانی علاج ہے، ضرور کیجئے۔ یہ سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ 78 اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ سبحانہ وتعالی سورہ رحمان میں فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں مخاطب بھی فرمایا، اور آپ کا رب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب، اور ہم بھی اسی رب پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بھی یہی فرمایا کہ ہم اسی خدا کو، اسی رب کو، اسی اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، کا خدا ہے، اللہ ہے۔ تو ترجمہ یوں ہے، آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ تو اللہ کا نام جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ صاحب عظمت و جلال بھی ہے، وہ صاحب انعام و اکرام بھی ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اور اس کا اسم مبارکہ بڑا ہی بابرکت ہے، تو برکتیں حاصل ہوں گی، ضرور پڑھیے۔ تیسرا علاج جگر کی تمام بیماریوں کے لیے، نیم کی ایک ٹہنی جو ہے، نیم یہ ایک درخت ہے، اس کی ایک ٹہنی پتوں سمیت توڑ کر مریض کے ماتھے اور آنکھوں پر پھیرتے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ القریش کو 5 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ بھی دم کرتے جائیں ساتھ۔ اور یہ عمل یعنی نیم کی جو ٹہنی ہے، نیم کی پتوں سمیت، یہ 7 دن لینی ہے، اسی طرح مریض کے ماتھے اور آنکھوں پر پھیرنی ہے، 5 مرتبہ سورۃ القریش، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن یہ عمل کریں، اللہ سبحانہ وتعالی یرقان، ہیپاٹائٹس اور جگر کی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ چوتھا جگر کی بیماریوں کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ البینہ، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، تو یہ پوری سورہ مبارکہ سورۃ البینہ، اس کو صاف کاغذ پر
یعنی لائنوں کے بغیر جو ہوتا ہے بلینک پیپر، اس پر لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور اسی صورت مبارکہ کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ کر مریض کو پلا دیں، یعنی پانی پر دم کر دیں اور وہ پانی مریض کو پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ 5واں روحانی علاج جگر کی تمام بیماریوں کے لیے، چاہے یرکان ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جگر کی سوزش ہے، جگر کا سکڑنا ہے، جگر کا پھیلنا ہے، تمام بیماریوں کے لیے یہ علاج ہیں، روحانی علاج ہیں۔ بھنے ہوئے چنوں پر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورۃ الفلق پڑھیں اور سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھیں، یعنی بھنے ہوئے چنے لیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور سورۃ الفلق اور سورہ ناس یہ آخری دونوں صورتیں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر ان بھنے ہوئے چنوں پر دم کر دیں گے اور مریض کو تھوڑے تھوڑے دیتے رہیں، مریض تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ چھٹا اور آخری علاج یہ ہے یرکان کا، جگر کی تمام بیماریوں کا، ہیپاٹائٹس کا، چاہے ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے۔ سورۃ الحشر 28ویں پارے میں ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ، سورۃ الحشر آیت مبارکہ 1 پہلی آیت مبارکہ، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور عصر کے وقت یہ عمل کرنا ہے، یہ روحانی علاج، یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور بوقت عصر پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور وہ پانی مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ مریض کو شفا نصیب ہوگی۔ تو یہ جگر کی تمام بیماریوں کے حوالے سے، چاہے جگر پھیل جاتا ہے، لیور میگیلی بھی بولتے ہیں اسے، یا سکڑ جاتا ہے، سیروسس آف لیور بولتے ہیں، یا جگر کا کینسر کہتے ہیں، اسی طرح یرکان ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات ہیں، چند صورتیں ہیں، تو ان کو لازمی پڑھیں، میڈیسن بھی لیں، وہ بھی علاج کرنا، دوا جو ہے وہ بھی سنت نبوی ہے، اور دعا یعنی وظیفہ پڑھنا، اللہ سے دعا مانگنا، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ تو اس لیے دعا اور دوا دونوں کریں اور اللہ سے پر بھروسہ رکھیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں وہی یعنی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو حقیقت میں شفا عطا فرمانے والی اللہ ہی کی ذات ہے، ہم نے ہیلا کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی اسی لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر وسیلہ ہوتا ہے، شفا ڈاکٹر نے نہیں دینی ہوتی۔ اسی طرح یہ جو دعائیں پڑھتے ہیں یا آیات بینات پڑھتے ہیں یا سورت مبارکہ پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ پڑھتے ہیں یا حدیث مبارکہ میں مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی اچھا کلام جس میں کوئی ایسا غیر شرعی معاملہ نہ ہو، تو جب ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے، اللہ کو یاد کرنے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو ضرور اگر آپ کو ضرورت ہے اپنے اوراد و وظائف اپنے معمول کا حصہ بنائیے، ورنہ کم از کم اپنے رشتہ داروں، اعزاء اقربا، پڑوسیوں، محلے داروں، دوست احباب کو بتائیے، ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب، کوئی پڑوسی، کوئی محلے دار جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہو، امت مسلمہ تک پہنچائیے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی مسلمان فرد کا، کسی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، اسے شفا نصیب ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی باعث شفا ہوگا، دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ تو ضرور آپ یوٹیوب چینل یاد الہی سے وظائف دیکھیے، پڑھیے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، اپنے امت مسلمہ تک، دوست احباب، رشتہ داروں تک اس کو شیئر کیجئے، پہنچائیے۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے ہمارے سب کے بتانے سے جس کو شفا نصیب ہوگی اس کا فائدہ، اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا۔ تو ضرور اس کو شیئر کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین سامعین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کثیر روایات کے مطابق 13 رجب المرجب یہ آپ کا یوم ولادت با سعادت ہے، اور
سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت فرمانے سے 10 سال پہلے ہوئی، یعنی جس وقت میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارکہ 30 برس تھی، 30 سال تھی، اس دوران اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کے بارے میں امام حاکم مستدرک للحاکم میں لکھتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ روایت موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو ہاشمی خاتون ہیں، وہ طواف کر رہی تھیں مکہ المکرمہ میں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہیں اور حاملہ ہیں، تو اس دوران انہیں محسوس ہوا درد ذہن، تو اس موقع پر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیوار جو ہے شق ہو گئی اور آپ اندر چلی گئیں، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی آغوش مبارکہ میں لیا، آپ نے آنکھیں کھولیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارکہ سے آپ کو تحنیک یعنی گھٹی دی اور آپ کا نام علی تجویز فرمایا، یعنی عظیم عظمت والا، علی کا معنی بلند و بالا بھی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، 30 نبوی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی بھی اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی دونوں ہاشمی ہیں، اس حوالے سے آپ ہاشمی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سیدنا ابو طالب انہی کے آپ صاحبزادے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا جان اور یہ چچی جان یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے والدین، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس اپنے گھر میں رکھا، اور یہ دونوں ہستیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتیں، حتیٰ کہ اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر، سگے بیٹوں سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا عالم تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان ہستیوں سے محبت کی۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب 9 یا 10 برس کے تھے تو اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا، تو بچوں میں کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 9 برس یا 10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور کئی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح آپ نے بھی بچپن میں کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ تو یوں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں والسابقون الاولون من المہاجرین میں اللہ کی طرف سے یہ جو بشارت سورۃ التوبہ میں ہے تمام مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اور خصوصاً جو سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ہیں ان کے لیے یہ جو بشارت ہے، اس کے مصداق آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں کہ چچا زاد بھائی تو ہیں ہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اسی طرح یہ میثاق مدینہ جب اخوت اور میثاق مدینہ کا معاملہ آتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو آپس میں بھائی بنا دیا، اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں پیوست کر دیا، اور یہ اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آخر میں رہ گئے، آپ رو رہے ہیں کہ میں کس کا بھائی بنوں گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی آپ تو دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر آپ کو اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر موقع پر ساتھ دیا، اور ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارکہ پر آرام بھی کیا، اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ رات وہاں گزاری، اور پھر اگلا دن جو مشرکین مکہ کی امانتیں تھیں ان کو لوٹا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، یعنی مدینہ طیبہ کی جانب آپ نے ہجرت کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد بنے، یعنی خلفائے راشدین میں آپ شامل ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان مبارکہ کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اور یہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ، فرمایا تم پر میری سنت کی پیروی کرنا بھی واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور تم پر میرے تمام خلفائے راشدین المہدیین، یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں، میرے چاروں خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت، ان کے طریقے کی پیروی کرنا یہ بھی لازم ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو یوں پتہ چلا کہ تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاروں خلفائے راشدین جو مہدیین ہیں، جو ہدایت پر ہیں، ان کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اور فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نجوم ہدایت ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یوں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہدایت یافتہ، تمام خلفائے راشدین علیہم رضوان ہدایت یافتہ، جن کی ہم پیروی کریں گے، اور خصوصاً چاروں خلفائے راشدین کی پیروی کا تو حکم اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا۔ تو اس حوالے سے جہاں ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے طریقے پر عمل پیرا ہونے ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی پیروی کرنا، آپ کے طریقے پر، آپ کی سنت پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا جائے تو بے شمار ہیں۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان، سبھی خوبصورت مہکتے ہوئے پھول ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی خوشبو ہے، اور ہر ایک کی پھول اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اور تمام صحابہ کرام ستارے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسے خصائل بھی ہیں، چند ایک فضائل بھی ہیں کہ جن سے فرداً ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو علیحدہ نوازا، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے فضائل و خصائل ہیں، کوئی دوسرا اس میں ان کے برابر نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اپنے فضائل و خصائل ہیں، کوئی دوسرے صحابی اگرچہ ان سے بڑھ کر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن ان خصائل اور فضائل ان میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی ایک خوشبو رکھتے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، مختصراً اگر عرض کروں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو دوسرے صحابہ کرام کو حاصل نہیں، جیسے غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت اختیار کی۔ قرآن نے اس کا ذکر سورۃ التوبہ میں فرما دیا کہ اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب یہ فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اب سیدنا یہ المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ یہ نقل کی، یہ روایت کی۔
تو اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے آقا میرے والد گرامی کی نیکیاں، تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ نیکی غار والی نیکی وہ ان سب سے بڑھ کر. تو یوں ہر ایک کی اپنی اپنی عظمتیں، رفعتیں، شانیں ہیں. پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوسر ہیں، یہ شان ان کو حاصل ہوئی. دوسری جانب آگے چلتے ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہیں. ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ ہی کے عقد میں آئی ہیں، یعنی ذو النورین اسی وجہ سے ہیں. یہ فضیلت اب کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اب حتیٰ کہ یہ فضیلت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی یوں حاصل نہیں کہ 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں، لیکن اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی چند فضائل اور خصائل ایسے ہیں کہ پھر وہ دوسرے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حاصل نہیں. سبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے اپنے مقام پر بڑی خوبصورت فضیلتوں کے حامل ہیں. اور خلفائے راشدین کی ترتیب کو دیکھا جائے تو اس ترتیب کے ساتھ خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرما دیا تھا کہ اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ عظمت، رفعت اور شان اللہ نے، اللہ کے بر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو عطا فرمائی. حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہیں کئی فرامین مبارکہ ایسے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو فضیلت دی، ان کا تذکرہ فرمایا. پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرمایا. پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرمایا. پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ فرمایا. اور یہی ترتیب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی قائم فرمائی. اور اسی طرح فرمایا کرتے. آپ کے صاحبزادے نے بھی پوچھا تو آپ نے یہی فرمایا سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، پھر سیدنا عمر فاروق. صاحبزادے جو محمد بن حنفی ہیں انہوں نے سوال چینج کیا کہ اب، اور الفاظ موجود کہ اب میں نے جانا کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا آپ نام لیں گے تو میں نے تیسری مرتبہ یہ کہا کہ پھر آپ فضیلت والے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں. بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے وہ فضائل و خصائل بھی ہیں جن میں دوسرے صحابہ کرام علیہم الرضوان شامل نہیں ہیں. تو اس حوالے سے ان فضائل کا ذکر 300 آیات بینات کا ذکر ملتا ہے. خصوصاً سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سیکھا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سیکھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کا علم انہیں دیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 300 آیات بینات نازل فرمائیں. اور ان 300 آیات بینات میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں. چند ایک آیات بینات ان میں سے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 61 جو ہے یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کر رہی ہے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ جس میں آپ کا ذکر ہے کہ وہ نصران کے جو عیسائی تھے پادری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہوں نے گفتگو کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا کلیمہ ہیں جو مریم رضی اللہ عنہا ان کی جانب وعلیہ السلام ان کی جانب القاء کیے گئے. تو وہ کہتے تھے نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان کی مثال آدم علیہ السلام ہی کی طرح ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا گیا، انہیں بن باپ کے پیدا کیا گیا. اب وہ پتہ چل گیا انہیں اس بات کا کہ حق یہی ہے، لیکن اپنا منصب، اپنی جو ان کو مال و دولت ملتا تھا اس کے چھننے کا، عہدے کے چھننے کا خطرہ تھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مناظرہ اور پھر مجادلہ اور مباہلے کی جانب بڑھے. تو اللہ نے فرما دیا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لیتے ہیں تم بھی لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لیتے ہیں تم بھی اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم خود آتے ہیں تم بھی آؤ. تو یہاں پہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو شامل فرمایا. اور تمام مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ جب وہ نصارہ نے دیکھا، پادریوں نے دیکھا، ان کے اسقف اعظم نے دیکھا کہ اتنی روشن صورت ہستیاں تشریف لا رہی ہیں، پنجتن پاک تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، ان کے بڑے پادری نے کہا کہ یہ
سچی ہستیاں ہیں، ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ روئے زمین سے مٹ جاؤ گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اگر آج یہ نصارہ، یہ عیسائی ہم سے مباہلہ کر لیتے تو یہ روئے زمین سے مٹ جاتے، ان کی نسلیں مٹ جاتیں، ان کے جنگلوں میں آگ لگ جاتی، کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ تو بہرحال انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ یہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ انفسنا میں شامل کیا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دیگر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے بھی فرمایا، آپ کے لیے بھی فرمایا کہ علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ اسی طرح ایک آیت مبارکہ سورۃ المجادلہ جو 28ویں پارے کی پہلی سورۃ مبارکہ، اس کی آیت مبارکہ 12 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو جب تم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہو تو پھر اس سے پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ اب یہ اس لیے حکم آیا کہ اغنیاء جو غنی لوگ تھے وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ تم صدقہ دے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو اور گفتگو کیا کرو، اپنا سوال پوچھا کرو، عرض گزار ہوا کرو، تو تاکہ جو فقراء ہیں ان پر وہ صدقہ لگے۔ تو اس موقع پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے 10 سوال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیے، تو 10 مرتبہ ایک ایک جو درہم ہے وہ صدقہ کیا۔ اور پھر چونکہ جو فقیر صحابہ کرام تھے، یعنی اتنی زیادہ سکت نہیں رکھتے تھے، وہ یہ اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا، یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ ہے، برکتوں والا حصہ ہے، لیکن اس پر عمل اب نہیں ہوگا۔ تو اس پر عمل صرف سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا، یہ آپ کی شان ہے۔ اسی طرح والذین معہ جو تمام صحابہ کرام کی شان ہے، آپ کی بھی شان ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، تمام صحابہ کرام کی شان ہے، آپ بھی تمام کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، تمام صحابہ کرام آپس میں رحم دل ہیں، آپ بھی صحابہ کرام میں شامل ہیں تو رحم دل ہیں۔ اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تمام صحابہ کرام کی شان ہے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ خصوصیت کے ساتھ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے، قیام کرتے، اور آپ کے پیشانی مبارکہ پر وہ سجدوں کے نشان بھی تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کے فضل اور رضا حاصل کرنے کے لیے سجود میں رہتے ہیں، قیام میں رہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت اور شان بیان کی گئی۔ من کنت مولا فعلی مولا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، ولی ہوں، وارث ہوں، جو بھی معنی لے لیں، فرمایا علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اور اس موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی آپ تمام ایمان والوں کے مولا ہیں، آپ میرے بھی مولا ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی رضی اللہ عنہ سے بغض نہیں رکھتا۔ اور صحابہ کرام فرمایا کرتے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ ہم منافقوں کو یوں پہچانا کرتے کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر مبارکہ سے، ان کا نام لینے سے جسے مسئلہ ہوتا تو ہم جان لیتے کہ یہ منافق ہے، اور جو خوش ہوتا ہم جان لیتے یہ سچا ایمان والا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر فرمایا جس نے علی سے دشمنی مول لی اس نے مجھ سے دشمنی مول لی، اور جس نے مجھ سے دشمنی مول لی اس نے اللہ سے دشمنی مول لی۔ کیسے پیارے ارشادات گرامی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا بلا شبہ اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ جو علم کے شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اس کے دروازے سے آئے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھا کرتے۔ ایک موقع پر آپ بیمار تھے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم عیادت کے لیے آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے چہرے ہی کو دیکھے جا رہی ہیں۔ انہوں نے بارہا پوچھا کہ اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، آپ میرے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ النظر الی وجہ علی عبادت، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ آپ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو صالحین کا ذکر کرنا اس سے بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہمیں محبت کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی غالباً سیدنا سعد بن ابی وقاص غالباً انہوں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے محبت ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے مجھے محبت ہے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دوبارہ بھی انہی کے نام سے کہا کہ ان کے والد سے محبت ہے، عائشہ کے والد سے محبت ہے۔ یوں ہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے تھی۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت تھی۔ ابھی ان دونوں احادیث مبارکہ کو آپ اپنے مد نظر رکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حقیقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بھی تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی تھی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی تھی سب سے زیادہ محبت مردوں میں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی تھی۔ تو اسلام کی تعلیمات، اسلام پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اسلام اللہ کا قرآن، احادیث مبارکہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، حتیٰ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کے اقوال اور افعال سبھی ان ہستیوں سے آپس میں محبت ہی کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت کریں، اور چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی محبت کی، اہل بیت کرام علیہم رضوان سے بھی محبت کی، تو پھر ان ہستیوں سے بھی ہم محبت کریں۔ یہی اسلام ہے، پیار ہی پیار ہے۔ اسلام میں سبھی ہستیوں کے لیے محبت ہی محبت ہے، اور یہ ساری محبتیں لا ایمان لمن لا محبت لا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کرام کی محبت نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے محبت نہیں ہے، وہ ہماری مائیں ہیں، ماؤں سے محبت کی جاتی ہے، تو فرمایا اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ ساری محبتیں ملتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہستیوں کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، آج کے ہمارے جو لسنرز و ویورز ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کل کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا